السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.
إن ذلك على الله يسير صدق الله مولانا صدق رسوله نحن على ذلك من شاهد. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی سامعات، معززات، ماؤں بہنوں، پاکستان کے موجودہ حالات وہ تو آپ کے سامنے ہیں. اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاکستان کو ہر قسم کی شر سے، برائی سے اللہ محفوظ فرمائے. آپ ان حالات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو آپ کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ فون ہے، اس نے تقریباً ہر بندے کو ان حالات کو سمجھا دیا ہے. اللہ پاک ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. میرا موضوع آج ہے تقدیر. تقدیر کیا ہے کہ لوگ اس بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں کہ تقدیر ہے کیا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم تقدیر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے. تقدیر کا لغوی یعنی معنی عربی میں اگر سمجھا جائے تو اس کا معنی ہے اندازہ لگانا. تو اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت. تقدیر کا مطلب مجبور کرنا نہیں ہے، جیسے ہمارے سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ آدمی مجبور ہے. دراصل لوگوں کو اس نقطے کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی کہ تقدیر ہے کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں میں اور آپ مجبور ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مجھے اور آپ کو اختیار ہے. تقدیر جو ہے یہ ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے یا پانچواں رکن. ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسے اسلام کے 5 ہیں، ایمان کے 6 ارکان. اسلام کے ارکان جو ہیں وہ تو ہے شہادتین، اللہ رسول کی گواہی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 5 اسلام کے ارکان. لیکن ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان. یہ تو ہے ایمان کے ارکان. ان میں سے یہ 5واں رکن ہے جسے بخاری مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی حدیث میں اس کو نوٹ کیا ہے. امام بخاری نے، حضرت عمر راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے اور کتابوں میں بھی. تو تقدیر جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تقدیر کے مسئلے میں شروع اسلام میں یعنی 3 صدی ہجری میں غالباً یا 4 میں 2 گروہ پیدا ہوئے، 2 فرقے بنے، 2 جماعتیں. ایک کا نام قدریہ اور ایک کا نام جبریہ. قدریہ جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر ہے ہی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ کو علم نہیں ہوتا اگلے لمحے کیا ہونا ہے. وہ کہتے تھے اگر تقدیر کو مان لیا جائے پھر تو یہ لوگوں پہ ظلم ہے کہ پہلے ہی اللہ نے لکھ رکھا ہے اور لوگ کرتے جاتے ہیں، اور یہ تو پھر ظلم ہے کہ ایک بندہ اس نے کرنا کچھ تھا، اللہ نے لکھا کچھ، وہ کر دیا، اب بندے کے اس میں کیا قصور ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا تقدیر کا کہ تقدیر ہے ہی کچھ. دوسرا گروہ وہ جبریہ جنہوں نے یہ کہا کہ سب کچھ ہی تقدیر ہے، سب کچھ
انہوں نے کہا حتیٰ کہ بندے کے جو عمل ہیں وہ بھی تقدیر میں ہے، یعنی البندہ مجبور ہے، مجبور محض، بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، کافر اپنی مرضی سے کفر نہیں کرتا، اور مومن اپنی مرضی سے ایمان نہیں لاتا، نمازی اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی اپنی مرضی سے وہ یعنی اس کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں۔ اللہ تعالی اس نے سب کچھ لکھ دیا، تو اب بندہ مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے لکھ دیا اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے پڑھنی ہے۔ مثلا سب سے پہلے ایمان لائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ان میں ان کی کوئی خوبی نہیں، اللہ نے لکھ دیا تھا، انہوں نے مان لیا۔ ابو جہل جو ہے اس کا کفر جو ہے وہ اس نے کفر کرنا تھا اس لیے کیا ہے، اس کا قصور کوئی نہیں۔ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی کچھ نہیں، جیسے دہریہ ہیں، ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، نہ ان کا کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، کماتا ہے، بس اینڈ جب ختم ہو گیا تو کچھ نہیں، پہلے بھی کچھ نہیں بعد میں بھی کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں خود رو جیسے پودے اگتے ہیں، کبھی خود رو پودے دیکھے ہوں تو پانی دینے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو تقدیر کوئی شے نہیں۔ اور بعض ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی سب کچھ ہی تقدیر، وہ کہتے ہیں آپ کا ہر عمل تقدیر کے مطابق ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ مرتے ہیں، آپ جیتے ہیں، کماتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے، رزق کماتے ہیں، آپ کچھ حاصل کرتے ہیں، آپ سے کچھ آپ کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کا عمل کرتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ نے لکھ دیا۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں اگر اللہ چاہے مجھے مسجد میں لے آئے، اگر اللہ چاہے مجھے اس راہ سے ہٹا دے، اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ ایسے کر دے۔ تو ایک انتہا وہ ہے کہ تقدیر ہے ہی کچھ نہیں، اور ایک انتہا یہ ہے کہ سب کچھ ہی تقدیر، یعنی بندہ مجبور محض، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسلام جو ہے میانہ ربی والا، درمیان والا مذہب، جو آپ کے افعال ہیں، آپ جو کرتے ہیں، آپ کی نیکی آپ کی برائی، آپ کی نماز آپ کا نماز نہ پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا نہ رکھنا، آپ کا وہ صدقہ خیرات کرنا نہ کرنا، آپ کا جھوٹ بولنا، آپ کا سچ بولنا، آپ کا غیبت کرنا، آپ کا چغلی کرنا، آپ کا کسی کو نقصان پہنچانا، آپ کا کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی سے لڑائی کرنا، کسی کو قتل کرنا، آپ کا حرام کھانا حلال کھانا، آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ بندے کا ذاتی ہے، یعنی آپ کے انتظام میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، اس میں اللہ دخل نہیں دیتا۔ آپ باہر سے آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ آپ کو نہیں روکے گا، آپ نہ پڑھنا چاہیں اللہ اٹھا کے نہیں بھیجے گا۔ توفیق اور چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی آدمی کے کو ہمت دیتا ہے، وہ اور چیز، صبح ٹائم پہ اٹھنا، 5 وقت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اب بھوکا پیاسا رہنا یہ کون سی فضیلت والی بات، لیکن دل میں ایک جذبہ ہے، وہ اللہ توفیق دیتا ہے، وہ اور چیز۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہدایت، وہ ہدایت اور چیز۔ اب اللہ کا اندازہ ہے، یہ تو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ نیکی کریں، آپ برائی کریں، آپ اچھائی کریں، یہ آپ کے اختیار میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ بے اختیار، مثلا آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، آپ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنا لقمہ نہیں لے سکتے، آپ اپنی مرضی سے آپ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کر سکتے، وگرنہ بیٹے ہی بیٹے ہوتے۔ آپ اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہو سکتے، آپ اپنی مرضی سے صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ ان چیزوں میں آپ اور میں بے بس، حادثہ ہونا یہ بے بس انسان، بڑھاپا بے بس، ہر بندے کو آنا،
جوانی ہر بندے پہ آنی ہے، جس نے زندہ رہنا ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے ہونا ہے۔ آپ کا دل اچھا ہونا برا ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن افعال سارے بندے کے اختیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ماں کے پیٹ میں 120 دن، پہلے 40 دن آدمی نطفے کی صورت میں رہتا ہے، 40 دن ماں کے رحم میں، پھر اگلے جو 40 دن ہیں ان میں آدمی ایک خون جمع ہوا خون اس کی حالت میں ہوتا ہے، علقۃ بولتے ہیں، جمع ہوا خون گاڑا۔ پھر اگلے 40 دن آدمی گوشت کی ایک بوٹی جسے چبایا گیا ہو، جیسے کسی نے دانتوں سے چبایا، اسے اس صورت میں آدمی ہوتا ہے۔ 120 دن پورے ہونے کے بعد یعنی 4 ماہ کے بعد پھر اللہ تعالی آدمی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں، لکھ دو، یعنی اللہ کا اندازہ، اس کی عمر کتنی ہے، لکھ دو اس کا رزق کتنا ہے، لکھ دو اس نے کہاں رہنا ہے، لکھ دو اللہ کا اندازہ ہے اچھا ہے یا برا۔ یہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ابو بکر کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے 40 سال پورے کرنے، فلاں آدمی کے بارے میں لکھا تھا اس نے یہ ہونا ہے۔ اللہ کا اندازہ ہے، غلط نہیں ہو سکتا 100%۔ اب ہماری سائنس کا بھی اندازہ ہے، سائنس کا اندازہ کیا ہے؟ ایک سائنسدان کہتا ہے، یا آپ کسی مکینک کو کہہ لیں کہ وہ انجینئر، وہ کہہ دیتا ہے اس کی اتنی کیپیسٹی، اتنی دیر اس نے چلنا ہے، اتنی اس کی گارنٹی، اور اکثر صحیح ہوتی، اس کا اندازہ صحیح ہوتا ہے۔ جب مخلوق کا اندازہ صحیح ہے، ہم کہتے ہیں کہ مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں انڈا رکھیں، وہی انڈا آپ بوائل کر لیں، آملیٹ بنا لیں، آپ کسی چیز میں شامل کر لیں، اس کو اتنے دن 21 دن مثلا ہمارا اندازہ ہے کہ وہاں رکھنے سے اس میں سے چوزا نکلتا ہے، اور یہ اندازہ صحیح ہوتا ہے، عام طور پہ صحیح ہے۔ مخلوق کا اندازہ اے سی ہے، یہ 24 پہ ہوگا، 18 پہ ہوگا، 16 پہ ہوگا، اتنی کولنگ کرے گا، میرا اندازہ ہے۔ ڈاکٹر مریض کو دیکھ کے بتا دیتا ہے اس کے سانس پورے ہو چکے، حالانکہ وہ صرف اندازہ، کہتے ہیں جی لے جائیں خدمت کریں۔ اگر مخلوق کے اندازے صحیح ہو سکتے ہیں تو اللہ جو عالم العلام ہے، مالک ذل عرش والکرام ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس کا اندازہ صحیح کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی اللہ کے اندازے میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ درست ہی درست ہے۔ انہ لا یبدل القول لدی، اللہ کے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کریم لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو آپ ہرگز مت سمجھیے کہ اللہ نادان ہے، اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو تقدیر بھی اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا لقب ہے العلام، کائنات کا ہر علم اس کے کنٹرول، وہ درندوں سے لے کے پرندوں سے لے کے انسانوں سے لے کے حیوانوں سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک، سمندر سے لے کے خشکی تک، 1 سیارہ 10 سیارے 20 ستارے لاکھ ستارے، نظام شمسی، نظام خلا، آسمان زمین، پہلا جہان، ارواح کا جہان جہاں ہم روحوں میں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سرخ
کالے کالے نشان روحوں کے جہاں میں اور آپ گزار کے ہیں. ہمارا علم تو ہماری پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، بلکہ پیدائش کے بعد بھی نہیں. ہمیں ہمارے گھر والے بتاتے ہیں، ماں باپ اس وقت پیدا ہوئے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہوتا. ایسے بولتے تھے، دانت نہیں تھے، دانت اس وقت نکلے. پیدا ہونے کی کیفیت ہمیں والدین بتاتے. چلنا نہیں آتا تھا اتنی عمر میں بیٹا، پھر چلنا شروع کیا. یہ الفاظ پہلے بولے. یہ ہمارے علم کا حال ہے، اور ہم سوال کرتے ہیں اللہ کریم پہ. یعنی اللہ کریم نے اور روحوں کا علم فرمایا سیاہ نقطے میں اور آپ. جہاں اللہ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں، ابھی پیدا نہیں ہوئے. روحوں کی صورت میں، ارواح کی صورت میں. روح انتہائی لطیف چیز کو کہتے ہیں. ویسے بعد نے ترجمہ اس کا کیا ہے راحت. روح کا معنی ہے آرام، روح کا معنی ہے سکون، کہ جب آدمی کسی چیز میں ڈال دی جاتی ہے اس کو سکون آ جاتا ہے، وہ آرام دہ ہو جاتی. اگر یہ ڈھانچہ جو میرا ہے، جسم آپ کو نظر آتا ہے، آپ اپنے ڈھانچے کو دیکھیں، اگر اس میں سے روح نکل جائے تو یہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، یعنی حرکت نہیں کر سکتا، آرام دہ بیٹھ نہیں سکتا، آرام دہ لیٹ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، چکھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بلا نہیں سکتا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، پاؤں قدم جما نہیں سکتا. اس لیے روح کا معنی کرتے ہیں سکون، راحت والی چیز. اس روح کا بھی علم میرے رب ذوالجلال والاکرام. اس وقت کا علم جب ساری کائنات ہیچ کوئی نہیں. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ خالی فضا تھی اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. جب کوئی کائنات میں نہ کوئی فرشتہ نہ جنات، جنات بھی ہم سے پہلے کے، یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات، جن کی عمریں کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500 سال، کسی کی 2000 سال، شیطان کی لاکھوں سال. اس سے بھی پہلے فرشتے، ان فرشتوں کی پیدائش سے پہلے خالی فضا. اس وقت بھی رب کائنات کا وجود، جب ابھی تاریخ نہیں بنی تھی، نہ کوئی پیدا ہوا تھا، رب کائنات سب سے پہلے، پھر اس کا عرش کریم، پھر اس کی کرسی. فرمایا اللہ نے 6 دنوں میں، ہفتے سے شروع کر کے جمعرات تک 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی. قرآن کریم کہتا ہے فتقناہما، یہ جو چاند ہے اور زمین یہ اکٹھے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جدا کر دیا، ان کو جدا کر دیا. آپ سورج کو دیکھیں، اس کا علم اس سورج کا جو علم ہے اللہ کے اندازے میں، کنٹرول میں. یہ سب کچھ بعد میں، نہ مشرق تھی، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب، نہ یہ پتا، کوئی آسمان کا بھی وجود نہیں، خالی فضا، نہ یہ زمین، صرف خالی خلا، کچھ بھی نہیں. اس وقت سے میرے اللہ کا علم اور لا تعداد علم، اور اس قدر علم، اس قدر قوت، اس قدر سطوت، اس قدر ہیبت، اس قدر قوت، اس قدر طاقت کے کائنات اس کا تصور نہ کر سکے. یہاں سر کے بالوں سے لے کے آپ اگر خوردبین سے دیکھیں یا ایسے آلے سے دیکھیں جو آپ کی آنکھ کو اتنا آگے پہنچا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بال کے نیچے خلا ہے، ایک سوراخ ہے جس میں سے بال اگایا. اس کے علم کی انتہا کیا ہے؟
صرف انسان نہیں، ہر جاندار کو اس نے یہ بال لگائے، جس کو چاہا۔ اس کا علم تو وہاں تک ہے، ان بالوں کو کاٹا جاتا ہے، ان بیکار ہم سمجھتے ہیں، ان بالوں کی جڑوں کا علم بھی میرے رب کائنات کے پاس۔ اس نے تقدیر کا بتایا کہ تمہاری پیدائش سے لے کے تمہاری موت تک، صرف پیدائش سے نہیں، تمہاری روحوں سے لے کے تمہارے وجود تک، تمہارے ماں کے رحم میں، تمہاری پیدائش کے بعد سے تمہاری موت نہیں، تمہاری قبر، تمہاری آخرت، تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ، تمہارا محشر، تمہارا حشر، تمہارا انجام، یہ سارا میں جانتا ہوں۔ جاننا اور ہے، مجبور کرنا اور ہے۔ جیسے ہمارے کہہ دیتے ہیں جیسے اس کو منظور ہو گیا، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ اس کو منظور نہیں، اپنے اندر نحوست ہے، اس نحوست کو محسوس کر کے اس نحوست کو ختم کیجئے اور رب کائنات پہ ایمان قائم کیجئے۔ کون دیکھتا ہے کہ آپ کو کون نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ آپ کو نیک بننے سے کون روکتا ہے؟ اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے ہیں، لیکن ہمیں قبول نہیں ہے جو دین تو لے کے آئے، یہ نہیں اپنی مرضی سے کفر کرتے ہیں۔ آج بھی جو آپ کرتے ہیں مرضی سے کرتے ہیں، جو میں یہ کلمات کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے کہتا ہوں۔ رب کائنات مجھے روکتا نہیں ہے، یہاں میں شرک بکوں، یہاں بدعات کا پرچار کروں، یہاں میں جھوٹ بولوں، قصے کہانیاں سناؤں، اور قصے کہانیاں جن کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی ہے، جو آپ ممبروں پہ دیکھتے ہیں، تو مجھے کون روکنے والا ہے؟ یعنی اپنی مرضی سے کہنا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ میرے افعال میرے کنٹرول میں میرے رب نے دے دیے، ذوالجلال والاکرام نے مجھے میرا اختیار دے دیا ہے۔ ابو بکر تیری اتنی عمر ہے، جو مرضی کر، ہاں اس میں میرا اختیار نہیں ہے، کب مرنا ہے کب اٹھنا ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر میرا عمل میرے اختیار میں ہے، اس میں رب تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دے دی۔ تقدیر کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کو علم ہوتا ہے، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں۔ زمین ختم ہو جائے، آسمان ختم ہو جائے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سورہ الکہف، قرآن کہتا ہے جتنے سمندر ہیں تمام کو اگر ان کو سیاہی بنا لیا جائے، رب کائنات کے کلمات، اس کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنا ہی اور لایا جائے، ہم جو کہتے ہیں کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا، ایک چھوٹا سا دریا 2 3 4، رب کائنات کا علم اس سے کہیں اوپر ہے۔ وہ چاہے دن رات بارش برسائے، چاہے تو رات کو برسائے صبح دھوپ نکال دے، اس سے مایوسی، یہ کفر ہے۔ رب کائنات کے علم پہ اعتراض بھی کفر ہے۔ آپ نے فرمایا جو قدریہ ہیں میری امت کے مجوس ہیں۔ مجوسی کون ہے؟ جنہوں نے آگ کو پوجا، جو یہ کہتے تھے کہ خیر کا رب اور ہے، برائی کا رب اور، آگ کو پوجتے، گویا انہوں نے آگ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ فرمایا قدریہ جو میری امت کا فرقہ ہوگا، وہ بھی اللہ کے ساتھ نئے احوال سے تعلق توڑ دے گا کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہوتا، تقدیر کا انکار کر دے گا کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہوتا، اگلے لمحے کیا ہونا ہے، اگلی مخلوق کون سی پیدا ہونی، آگے کیا جہان ہے، اللہ کو علم نہیں ہے۔ فرمایا یہ بدترین فرقہ ہے، قدریہ فرقہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی تقدیر پہ علم ایمان کا حصہ ہے۔ میرا ایمان ہے، میرے ایک ایک سانس کا علم میرے رب کے پاس، میں جو کرتا ہوں کرتا اپنی مرضی سے، علم اللہ کے پاس۔ اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا، میں چاہوں جو مرضی کروں، اچھائی برائی
میرے اختیار میں، آپ کے اختیار میں. آپ اچھا بولیں آپ کے اختیار میں، برا بولیں آپ کے اختیار. اللہ کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہیے اللہ ہے کیا، اللہ ہے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے من خلق اللہ، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ تو لوگ کہیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. جیسے ہم کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، ہماری یہ دلیل دیتے ہیں. اللہ کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کا؟ جی ہر چیز کا کوئی بنانے والا. تو کوئی پوچھے کہ اللہ کو بھی بنانے والا، اللہ کا بھی تو وجود ہے، کیا اللہ کو کسی نے بنایا؟ فرمایا جب یہ بات آئے تو پھر رک جاؤ، اس لیے کہ ہماری عقل ہے ہی نہیں. ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ صرف اتنے معاملات تک ہیں جس نے اللہ نے بتا دی ہیں. ہماری اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارے تو دماغ کا ایک پرزہ ہل گیا تو لوگ مینٹل کہنا شروع کر دیں کہ اس عقل کی کیا حیثیت. وہ عقل کوئی چیز ہے نہ نظر آنے والی. کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی اللہ کی تقدیر کو. بھی آپ کی عقل کی وقت ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھے نا کہ ہماری عقل کی وقت کیا ہے. عقل کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور ہر بندے کی عقل اپنے مطابق ہوتی. یعنی کوئی یہ پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میری عقل میں نہیں آتا. بھی تیری عقل اور ہے، میری عقل اور ہے، فلاں کی عقل اور ہے، فلاں کی عقل اور ہے، ہزاروں لاکھوں اربوں ان کی عقلیں اور. تو عقل کوئی پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ ہے اللہ کا علم جسے اللہ کی تقدیر کہا جاتا ہے. اس پہ ایمان لانا ضروری. اگر تقدیر کے بارے میں ذرا بھی دل میں خلش آ گئی دماغ میں تو یاد رکھیے ایمان نامکمل. ہمارا کہنا کیا؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قرآن کہتا ہے کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں تو اپنی عقل کو دوڑائیں. کوئی اختیار نہیں ہے. میرے رسول نے فرمایا تقدیر برحق ہے، میں نے مان لیا تقدیر برحق. میرے اللہ نے کہا تقدیر برحق ہے، میں نے مان لیا تقدیر برحق ہے. اب سوال نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرے گا میں جواب دے سکتا ہوں. میں الحمدللہ اس قابل ہوں کہ تقدیر کا جواب دے سکتا ہوں جو اعتراض کریں. لیکن بنیادی میرا پوائنٹ یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ہماری عقل کی وقت کوئی نہیں ہے. جب وقت کوئی نہیں ہے تو اس میں کہاں سے آ گیا کہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ لازوال، اس کا علم بھی لازوال. اللہ تعالیٰ بے مثال، اس کا علم بھی بے مثال. ایک بچہ اس کا باپ فوت ہو گیا، سمندر کی لہروں پہ سفر کر رہا ہے، ماں ساتھ. ماں کی جان قبض ہوتی ہے اور وہ بچہ اکیلا رہ جاتا ہے، ماں بچ کے نہیں آتی، باپ پہلے ہی کوئی نہیں. اور یہ ماں اور باپ کی محبت اللہ کا ایسا انعام ہے ان کا وجود کہ کائنات میں کوئی ایسی محبت نہیں. صرف اللہ کی محبت ہے جو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کے اس کے بعد کائنات میں کوئی رشتہ، نہ بیوی کا، نہ اولاد کا، نہ بیوی کا، نہ اولاد کا، نہ دوستوں کا، نہ احباب کا، نہ بھائیوں کا، نہ بہنوں کا، نہ مجلسوں کا، نہ برادریوں کا. شرط یہ ہے کہ حلالی ماں باپ، ان جیسا کائنات میں رشتے. یہ وہاں دعا کرتے ہیں اور میرے لیے وہاں اور آپ کے لیے صاحبان بن کے آ جاتے ہیں، مصیبتوں کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں. اور باپ پہلے ہی نہیں، ماں فوت ہو گئی، بچہ ابھی دودھ پیتا. اب عقل کیا کہتی کہ وہاں سے یہ بچہ بچ جائے گا سمندر کی لہروں پہ، سادہ سی کشتی میں چلانے اسے نہیں آتی، ملاح کوئی نہیں. رب کائنات نے کہا یہ تمہارا علم کہتا ہے کہ بچ کے نہیں آئے گا، میرا علم کہتا ہے کہ میں نے اسے کائنات کا سب سے امیر بنانا ہے. یہ قارون تھا کہ سمندر کی لہروں پہ کھیلتا ہوا ساحل پہ آتا ہے،
کوئی اسے پالنے والا نہیں، پرورش کرنے والا نہیں، تربیت کرنے والا نہیں، میرے اور آپ کے لحاظ سے تو ضائع ہو جائے گا۔ کوئی کھانا کھلانے والا کوئی پالنے والا نہیں، پرورش کرنے والا کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کوئی خاندان نہیں۔ رب کائنات وہ دن لاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوتی، یہ اللہ کے فیصلے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات؟ جب یہ عقل میں آنے والی، اسی کو تقدیر کا نام دیا گیا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ نبی کائنات پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے، 6 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے، تو یتیم پیدا ہوئے۔ دائیاں دیکھنے آئیں، غالباً 12-13 دائیاں واپس اس لیے چلی گئیں کہ غریب گھرانہ ہے، باپ نہیں ہے، ہمیں کیا ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ بھی تیسری مرتبہ آتی، 2 مرتبہ حلیمہ سعدیہ بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ اور یہاں جو قصے سناتے ہیں نا کہ واعظین، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، وہ یہ بھی ساتھ بتایا کریں کہ تیسری مرتبہ حلیمہ آئی، 2 مرتبہ یہ بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ کیوں؟ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم وہ ہر کام کرتے ہیں جس میں مجھے فائدہ ہو۔ اس وقت کون سی شریعت نازل ہوئی تھی؟ لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کو تو لے جا رہی ہے وہ کائنات کا خاتم النبیین ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں۔ اور اس کو لوگوں نے دھتکارا تھا نا۔ اگر پہلے ہی مکے والوں کا علم ہوتا کہ اس کی حکومت آنی ہے روم پہ، فارس پہ، شام پہ، اس کے اتنے نام لیوا ہے، تو انہیں کیا ضرورت تھی اس سے پنگا لینے کی؟ ان کی چودراہٹ بھی قائم رہتی، کلمہ بھی پڑھ لیتے۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جیسے آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ تقدیر کیا ہے۔ اپنے اللہ پہ ایمان رکھیں، میرا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف آپ کا نہیں، وہ آپ کے بچوں کا بھی والی وارث ہوگا۔ سورہ الکہف 16واں پارہ، پہلا صفحہ۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ وہ ایک بستی سے گزرے، کھانا مانگا، انہوں نے کہا کھانا نہیں، انہوں نے کہا رہنے کے لیے، انہوں نے کہا رہنے کے لیے رہائش بھی کوئی نہیں۔ ایک دیوار کو دیکھا جیسے گرنے کے قریب، حضرت خضر نے اسے صحیح کر دیا اس دیوار کو۔ بعد میں حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یہ وہ بستی ہے جس نے نہ کھانے کے لیے دیا نہ رہائش دی، آپ نے ان کی دیوار درست کر دی بغیر کسی مزدوری کے؟ انہوں نے کہا یہ 2 یتیم بچوں کی ہیں، لغلامین یتیمین فی المدینہ، 2 یتیم بچوں کی۔ اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ کان ابوہما صالحا، اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس دیوار کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب یہ جوان ہو جائیں گے دیوار گر جائے گی، ان کا خزانہ مل جائے گا۔ اور نتیجہ کیا بتایا کہ ان کا باپ نیک تھا۔ نیک والدین، کوئی اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کوئی پالنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو، کوئی میرا حق کھا جائے، کوئی مجھے لوٹ کے لے جائے، ساری کائنات مارنے پہ تل جائے۔ ہونا وہی ہے جو میرے رب کے علم میں، کائنات چاہے بھی نہ کوئی میرا رزق چھین سکتی ہے، نہ کوئی میرا عزت چھین سکتی، کسی میں وقت ہے ہی نہیں۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، روحوں سے لے کے ماں کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک،
مرنے سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک، اس کے بعد حساب تک سارا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہو سکتی ہی نہیں۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ صرف ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے، ہم نے کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا رکنا ہے، ہم نے رکنا۔ مومنوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا، کہتے اطاعنا اللہ و رسولہ، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اسی پہ اختتام، اسی پہ ابتدا، اسی پہ انتہا، اسی پہ شان بلند، اسی پہ ہیج، اسی پہ مدح سرائی، اسی پہ مرنا، اسی پہ جینا۔ اور رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس حال میں کوئی مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر آج ہمارا ایمان یہ ہو کہ ہمارے اللہ نے جو کرنا ہے بہتر کرنا ہے، جو میرا اللہ میرے بارے میں کرے، کوئی ہو سکتا ہے آخری بات کر کے بات ختم کر، ہو سکتا ہے کوئی معذور ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ معذوری میرے لیے بہتر ہے، میری صحت سے میری معذوری بہتر ہے۔ کوئی غریب ہو تو یہ سمجھے میری غربت میری امارت سے بہتر ہے۔ کسی کی شان میں کمی ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ میری شان سے زیادہ میری بے عزتی میرے حق میں بہتر۔ یاد رکھیے، میری زندگی، میری موت، میری عزت، میرا سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں، اسی پہ ایمان ہے۔ اور قیامت والے دن جب اٹھیں گے، یہی اللہ کے سامنے کہہ کے اٹھیں گے کہ زندگی میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، آج اپنے سپرد کر لے، ہم تجھ پہ راضی ہو گئے۔ رضینا باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد رسول النبی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پانی ٹھنڈا ہے۔